سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کا نیا دور، ولی عہد محمد بن سلمان 7 برس بعد وائٹ ہاؤس کے مہمان، کچھ دیر میں آمد متوقع، پرتپاک استقبال کی تیاریاں مکمل، اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، امریکی صدر کا سعودی عرب کو F-35 طیارے دینے کا اعلان، دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور سول نیوکلیئر پروگرام سے متعلق معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان، فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، انسٹنٹلی ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی گیپ تو قطعی طور پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہو جائے گا۔ بھارت سمیت دیگر ممالک میں یہ عہدہ موجود ہے۔ شکست کھانے والا بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ انڈین آرمی چیف کے بیانات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا افغانستان سے ہونے والی در اندازی میں بھی بھارت ملوث ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات بہتر ہوں۔ افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکا۔ پاکستان 2 محاذوں پر انگیج ہوا تو فائدہ بھارت کو ہوگا۔ ابراہم اکارڈ میں جانے کا نہیں سوچ رہے۔ پاکستان کو غزہ سے متعلق عالمی فورسز کا حصہ بننا چاہیے۔ معرکہ حق میں نشان عبرت بننے کے بعد بھارت کی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار، انڈین آرمی چیف کا ایک طرف پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کا دعویٰ تو دوسری جانب جنگ جیتنے کے لیے مزید اسلحہ خریدنے کا اعلان۔ اسلحہ خریدنے کی باتیں بھارتی فوج کی کمزور پیشہ ورانہ صلاحیت، نااہل سیاسی قیادت اور ناکام دفاعی منصوبہ بندی کا اعتراف۔ بھارتی آرمی چیف کا متضاد اور کنفیوژن سے بھرا بیان بوکھلاہٹ کا ثبوت۔ معرکہ حق میں بھارت کی عسکری کمزوریاں اور بدترین آپریشنل کارکردگی دفاعی ڈھانچے کو لاغر ثابت کر چکی ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کے بعد مودی دنیا سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جہاں بھی جاتے ہیں 7 بھارتی طیارے گرنے کا بتا دیتے ہیں۔ بھارت پاکستان اور کشمیر کے مضبوط بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ کی طرح اس کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم، کہا 6 مہینے کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان، بند کمروں کے بجائے عوام کے درمیان فیصلے کریں گی۔ پنجاب میں فتنہ پھیلانے والوں کی فنڈنگ بند، کالعدم جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ سے زائد کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کھاتے بلاک، 90 فائنینسر کے خلاف مقدمات بھی درج، دیگر صوبوں میں کارروائی کے لیے وفاق کو درخواست کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کامبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ امن و امان سے متعلق غیر معمولی اجلاس، ڈپٹی کمشنرز کو وال چاکنگ پر پابندی کے لیے مؤثر اقدامات اور تمام اضلاع میں ڈرون سرویلنس کی ہدایت، اسلحہ لے کر چلنے کے لیے SOPs وضع کرنے کا بھی فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف مواد شیئر کرنے والے 31 افراد کے خلاف FIRs کٹ گئیں۔ پنجاب میں ائمہ اکرام کی 82% رجسٹریشن مکمل ہو گئی، شرکاء کو بریفنگ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی کے باعث سوشل میڈیا ایپس بند، صارفین کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا، پاکستان میں اہم اداروں کی ویب سائٹس غیر فعال، PTA کے عالمی پلیٹ فارمز اور مقامی آپریٹر سے رابطے، صورتحال کی مسلسل نگرانی۔ اقوام متحدہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن پلان کی توثیق کر دی، سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور، پاکستان سمیت 13 ارکان کی حمایت، چین اور روس غیر حاضر رہے، بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، عبوری سیٹ اپ، حماس سمیت مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا، امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کے نکات شامل، فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے قرارداد کا بھرپور خیر مقدم، حماس نے بین الاقوامی افواج کی تعیناتی مسترد کر دی۔ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، پاکستان کا ٹھوس معاشی رابطوں کا عزم، اسحاق ڈار نے موقف پیش کیا، رابطہ کاری، بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس روابط بڑھانے پر زور، توانائی، ڈیجیٹل معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں اقدامات کا خیر مقدم، غربت سمیت سماجی اور معاشی چیلنجز اور موسمیاتی بحران سے مل کر نمٹنے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اجلاس میں شریک رہنماؤں کی روسی صدر سے بھی ملاقات۔
فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے. صدر کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے حلف لیا. بلاول بھٹو زرداری سمیت سیاسی رہنماؤں کی شرکت. وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش. نو منتخب وزیر اعظم کا اصلاحات کا اعلان. کہا صحت کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا فیصل ممتاز راٹھور سے رابطہ. نیک خواہشات کا اظہار. وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. پاور گیم پر ہلچل. پاکستان کرکٹ میں نیا تنازع. دو سابق کپتان آمنے سامنے. سرفراز احمد کو عہدہ کیوں دیا؟ اظہر علی پی سی بی سے ناراض. سلیکٹر اور ہیڈ آف ڈیولپمنٹ کا عہدہ چھوڑ دیا. بورڈ نے چند روز قبل چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان کو شاہینز اور انڈر 19 ٹیم کی ذمہ داریاں سونپی تھیں. جیت کی لگن، فتح کا مشن. شاہین زمبابوے کے خلاف ہدف کی طرف رواں دواں. ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کے سامنے 148 رنز کا ٹارگٹ. برائن بینٹ 49 رنز بنا کر نمایاں. پاکستان کی طرف سے نواز کی 2 وکٹیں. پاکستانی بیٹر عبدالصمد ٹریننگ سیشن کے دوران انفٹ. ایونٹ سے باہر. حسن نواز اسکواڈ میں شامل. تحریک انصاف کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ. اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی شرکت. بیرسٹر گوہر بولے تمام سیاسی آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو سونپ دیا گیا. حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات کر رہی ہے. کوئی جج سیاسی نہیں ہوتا. اچھے ججز کو عدلیہ میں رہنا چاہیے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا موٹر وے M5 جلال پور پیروالا کا دورہ. حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کے کاموں کا معائنہ. مرمتی کاموں کا معیار اور بر وقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. 30 نومبر تک موٹر وے کی یک طرفہ بحالی یقینی بنانے کا بھی حکم. نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے 1 ہفتے میں پروگریس رپورٹ طلب. M5 موٹر وے پر ریسٹ ہاؤسز میں ناقص انتظامات پر متعلقہ حکام کی سرزنش. کراچی کی تینوں بڑی جماعتوں کے بڑوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری. وزیر اعلیٰ سندھ سے اختیارات لے کر نچلی سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں. مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا. مصطفیٰ کمال کا موقف. مصطفیٰ کمال اپوزیشن کا حصہ. آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں مقامی حکومتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا جواب. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے پیپلز پارٹی اور MQM کو نظام پر قابض قرار دے دیا. شہری حقوق غصب کرنے کا الزام. پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے ڈیٹا پر انٹرنیشنل ہیکرز کا سائبر حملہ ناکام. جرائم پیشہ افراد کے فنگر پرنٹس، DNA ڈیٹا بیس اور حساس نوعیت کے کیسز کے ڈیجیٹل شواہد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش. حکام کے مطابق الرٹس ملتے ہی سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیے گئے. ویریفیکیشن کوڈز کی مدد سے کوشش ناکام بنا دی گئی. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز کی کارروائیاں. بھارتی سپانسرڈ 39 خوارج ہلاک. باجوڑ میں 11 اور بنو میں 12 دہشت گرد مارے گئے. بنو میں بارودی سرنگ لگاتے ہوئے 1 خارجی ہلاک. کلاچی میں 10 اور دتا خیل میں بھی 5 خوارج انجام کو پہنچے. کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے. نیو ٹاؤن امیجنا روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ. ملزمان نے کچھ دیر بعد فون کر کے 50 لاکھ روپے مانگ لیے. شو روم مالک کے مطابق دھمکیاں بھی دی گئیں. واقعے کے بعد تاجر خوفزدہ. تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ. پولیس کی تحقیقات جاری. پشاور میں بھی بھتہ خور متحرک پراپرٹی ڈیلر سے 3 کروڑ روپے طلب. تھانہ شاہپور میں مقدمہ درج. تحقیقات شروع. پولیس کے مطابق ملزم نے رقم کا مطالبہ واٹس ایپ کال کے ذریعے کیا. صوبائی حکومت کا نوٹس. ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل. کراچی میں CTD کی کارروائی. ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ پکڑا گیا. گرفتاری کے دوران فرار کی کوشش. دوسری منزل سے چھلانگ لگانے والا ملزم زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملزمان نے اورنگی میں 4 افراد کو نشانہ بنایا تھا. برآمد ہونے والے گولیوں کے خول بھی میچ کر گئے. گھوٹکی کے علاقے میرپور ماتھیلو میں شادی ہال مینیجر کا 2 ملازمین پر تشدد. چوری کے الزام پر باندھ کر چھت سے لٹکا دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. مزید کارروائی جاری. لاہور میں نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاج. شرکاء 9 روز سے فیصل چوک پر موجود. ایک شخص 6 سال کی بیٹی سمیت شریک.
مظاہرین کا سرکاری محکموں میں 1% کوٹے پر بھرتیوں کا مطالبہ، 12,000 روپے ماہانہ وظیفہ مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی صفا کیے جاری، یلو لائن کے قریب فائرنگ، مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں صحافی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اسرائیلی علاقے ہیبرون میں نامعلوم شخص نے گاڑی شہریوں پر چڑھا دی، چاقو سے بھی حملے، 1 شخص ہلاک، 3 زخمی۔ پی سی بی، پی ایس ایل اور کرکٹرز پر جوا کمپنیوں سے وابستگی کا الزام، راشد لطیف کے خلاف تحقیقات شروع، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے سابق کپتان کو تحقیقات کے لیے طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق راشد لطیف الزامات غلط ثابت نہ کر سکے، مقررہ تاریخ تک ٹھوس جواب نہ دینے کی صورت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاک شاہینز کی فتوحات کی ہیٹرک، یو اے کو 9 وکٹ سے شکست دے دی، 60 رنز کا ہدف چھٹے اوور میں حاصل کر لیا۔ قومی بالرز کی شاندار بالنگ، سفیان مقیم کے 3 شکار، معاذ صداقت اور احمد دانیال نے 2 وکٹس حاصل کی۔ اور خطرناک سٹنٹ اور جاندار اداکاری کا صلہ، ٹام کروز کی 40 سال کی فنی خدمات کا اعتراف، اعزازی آسکر سے نواز دیا گیا۔ ٹام کروز نے لاس اینجلس میں ایوارڈ وصول کیا۔